الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ توبہ سورہ برات کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے حق سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 سے آگے چلے گا۔ گزشتہ گفتگو کے اندر یہ بات تھی کہ جو رہبان اور ارباب ہیں، یعنی مسیحی پادری یا مسیحی جوگی احبار وغیرہ، یہ اس وقت کے لوگوں کی بات ہے کہ جس وقت وہ مذہب کا تانا بانا اپنی خواہشات کے ارد گرد رکھتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے، یہ بات یاد رہے۔ اگرچہ اس خاص طبقہ کو کوڈ آؤٹ کیا ہے قرآن کریم نے اور ننگا کیا ہے ان کے ان رویوں کو، لیکن آج بھی اگر کوئی شخص خواہ وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو، یہودیت سے تعلق رکھتا ہو یا اسلام سے تعلق رکھتا ہو، جس شخص نے بھی کتاب الہی کی تعلیمات کو اپنی خواہشات کے ارد گرد رکھا ہو اور ذاتی مفاد اور نظریہ ضرورت کے تصور میں وہ کتاب الہی کی تحریف کرتا ہو، معنوی کرتا ہو، لفظی کرتا ہو، جس بھی انداز کی کرتا ہو، اس وقت بھی جرم تھا اور آج اس سے بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعور اور آگہی کا زمانہ ہے، فکر و فلسفے کا زمانہ ہے۔ اب اتنی جلدی کسی کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا۔ کتاب اللہ کی تعلیمات کے اندر ایک خاص روحانی عظمت ہوتی ہے اور یقینی قوت ہوتی ہے، وہ کوئی تبدیل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مد مقابل سامنے جو ہیں وہ شعور رکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیا کر رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس جائزے کا اندازہ لگائیں تو میں نے بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے اور اپنی خواہش، اپنی منمانی تشریح اور تعبیر کے حوالے سے اس حقیقت کا نہ خدا کی مشیت سے تعلق ہوتا ہے نہ مزاج رسول سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک مزعومہ فکر بنائی ہوتی ہے، ایک مسلک تشکیل دیا ہوتا ہے، ایک مشرب تصور کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر اس بات کو اس کے اندر
ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس بات کا مدعا اور مقصد کچھ اور ہے، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنے حلقہ کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس قدر وہ خیانت کرتا ہے۔ خواہ وہ خیانت قرآن کریم کے اندر ہو، تورات کے اندر ہو، زبور کے اندر ہو، انجیل کے اندر ہو، صحف ابراہیم میں ہو، صحف موسیٰ میں ہو، خیانت ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے مواخذہ ایسے علماء کا ہوگا، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر، میں خیر کا رسول ہوں، مجھ سے خیر کا سوال کیا کرو، شر کا سوال نہ کیا کرو۔ تو اصحاب رسول نے کہا جناب پناہ عالم، ہم شر کی شناخت معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ پائیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ابلیس کا نام لے دیتے یا اور کسی شر کے تصور کو بیان کر دیتے۔ فرمایا ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر مولوی ہے، ملا اعظم ہے۔ اور یہاں بھی یہ اس سے آگے بھی ایک جملہ فرمایا شرار الخلق العلماء، بدترین کائنات کی مخلوق جو ہے وہ علماء ہے۔ کیوں ہیں؟ کہ ان پر ایک بلائنڈلی فیتھ کیا گیا ہے، ایک اندھا اعتماد کیا گیا ہے کہ یہ صاحب علم ہے اور امانت دار ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر منمانی کر کے خیانت کرتا ہے، خواہ وہ قرآن میں کرے معنوی اعتبار سے یا کسی اور کتاب میں کرے، تو وہ اس درجے کا شخص ہے جس درجے کا تائید اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اس کو اس منظر نامے میں دیکھنا ہے جو شر پیدا کرتا ہے۔ یہ اسی قسم کے علماء کے شر کا ہی یہ سارا خمیازہ ہے جو امتیں بھگت رہی ہیں، کہ بھائی کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے۔ یہاں نفس علماء کا جو معاملہ ہے نا، نفس علم کا معاملہ، یہ نفس علم تو شر نہیں ہے، خیر ہے، لیکن اس کے استعمال کا ذاتی حالات کی صورت میں اس کا استعمال جو ہے یہ شر ہے۔ اور میں اکثر اوقات یہ بات کرتا رہتا ہوں اور کڑتا رہتا ہوں کہ یار ہم اس طرف کیوں نہیں آتے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اب زبان رسالت میں نے دیانتدار اہل علم کی پذیرائی فرمایا خیار الخلق العلماء، کائنات کی بہترین مخلوق علماء ہیں۔ پھر فرمایا شرار الخلق العلماء، کائنات کی بدترین مخلوق علماء ہیں۔ اب ایک ہی وجود کو دو معنی تو نہیں دیے جا سکتے، تو یہاں نبوت کی بصیرت والی نگاہ نے یہی تصور دیا ہے کہ جنہوں نے شر پھیلایا ہے وہ شرار الخلق ہیں، جنہوں نے خیر کی دعوت دی ہیں وہ خیار الخلق ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی کتاب اللہ قرآن کریم کے اندر من مانی کرتا ہے اپنے اعتبار سے، تو وہ شرار الخلق کے اندر، کیونکہ نتیجہ جو ہے یہ بھیانک ہے۔ نتیجہ بھیانک کیوں ہے؟ کیونکہ اس عمل میں، اس فکر میں، اس شعور میں اور اس علمی بصیرت کے اندر اور اس علمی صورت میں اللہ کی مشیت کا نور نہیں ہے۔ وہ ذاتی بنایا ہوا جو ہر مولوی کے اندر ایک بت ہے، خواہش کا، مسلک کا، خاص مذہب کا، اس بت کے حوالے سے جناب والا وہ تراشا ہوا تصور دین ہے جو حجرہ ساز دین ہے۔ اللہ کا ہر دین اپنے دامن میں خیر رکھتا ہے۔ تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے خیر نازل فرمائی تھی، زبور کے اندر بھی خیر نازل فرمائی تھی، انجیل کے اندر بھی خیر نازل فرمائی تھی۔ یہ شر ان لوگوں نے ملایا ہے جن کی ذاتی اقراض ہوتی ہیں اور وہ دین کو بیچتے ہیں۔ اور آج تو ویسے منڈی لگی ہوئی ہے دین بیچنے کی، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ چھوڑ کر ہر شخص جب بھی کوئی دین کے منصب پر بات کرتا ہے تو اس کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں سے کتنی سرمایہ کاری کرنی ہے اور کیا کمانا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی بات نہ کرے اور خدا کی مشیت کے آئینے میں چلے تو اس کی مارکیٹ نہیں بنتی۔ اور ہماری عوام کے اندر بھی یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے
کہ ہم دین اور قرآن کو اپنے حسب حال سمجھنا چاہتے ہیں۔ او بھائی اللہ کے بندو، اپنے حسب حال کو دین کے تابع کرو، دین کو اپنے حال کے تابع نہ کرو۔ میں نے بڑے سارے مراکز میں ایسا معاملہ دیکھا، مباحثوں میں ایسا معاملہ دیکھا۔ یہ سستی شہرت اور پھوٹی کوڑیاں جو ہیں، یہ پیسہ جو ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو برگلا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس لیے عام حالات میں، عام صورتوں میں، عام حقیقتوں کے اندر بھی خیانت بدترین جرم ہے، دین کے اندر خیانت تو اس سے بھی بدترین جرم ہے۔ اور پھر اگر یہ مولانا صاحبان کا کوئی رویہ زد میں آتا ہے تو یہ شریعت بدل دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اس اعتماد کو کیش کرتے ہیں، اس اعتماد کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، ان کی صورت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، یہ جو بہت سارے احبار، پادری ہیں، رہبان ہیں، جوگی ہیں، یہ کیوں تم سے ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں؟ دین کے اصلی خد و خال سے تمہیں دور رکھتے ہیں اور اپنی منمانی کے دین کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر مذہبی انتشار کیوں پیدا ہوا؟ یہ بات قابل غور ہے، میں پوری امت سے عرض کر رہا ہوں۔ کسی بھی دین کی فطرت کے اندر کوئی نہ دراڑ ہے، نہ کوئی غداری ہے، نہ کوئی مکاری ہے۔ دین صاف اور شفاف پیمانہ ہے، ہر دور کے اندر، کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس میں خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور اس کے اندر عظیمت ہے، فضیلت ہے، اور اس کے اندر اتحاد ہے، وحدت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے، اور اخوت ہے، لیاقت ہے۔ یہ سارے اقدار دین کا اثاثہ ہیں، لیکن حیرت ہے دین کے منصب پر بیٹھ کر شرارت پھیلائی جا رہی ہے، اور پھر اس شرارت کو ہی حق کہا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، خواہ کوئی سفید پگڑی باندھ کر کرے یا کالی پگڑی باندھ کر کرے، یا داڑھی کے بغیر کرے یا داڑھی رکھ کر کرے۔ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن آج محفوظ ہے، ان ظالموں کے دستبرد سے قرآن محفوظ ہے، ورنہ انہوں نے ایسا کرنا تھا۔ اب قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ تو محفوظ ہے، لیکن معنی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، من مانے معنی تراشے جا رہے ہیں۔ تو بھی ایسی صورت میں امت کے اندر وہ عظمتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، وہ اخلاقی حرمتیں کیسے آ سکتی ہیں، جب ہمارا تصور جہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے اس کو ہی گدلا کر دیا جائے اپنی فکر کی آلودگی سے، تو پھر یہ کیسے ہو پائے کہ ہم کسی خیر کی توقع رکھ کر بیٹھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کی نفسیات بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو احبار ہیں، پادری ہیں، مولوی ہیں، والرہبان اور جوگی ہیں، ہاں جی، درویش ہیں، یہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دین فروشی کرتے ہیں۔ بڑے لوگ جب زد میں آتے ہیں شریعت کے کسی ضابطے کے، ان کے لیے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے آمنے بدلے ہیں۔ یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اگر اموی جارحین جارحیت اور جبر اور تحکم کریں تو وہ ناز بن جاتا ہے، اجتہاد بن جاتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی سچی بات بھی کہہ دے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ لو جناب ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسی بات کہی ہے، شہنشاہ اعظم بادشاہ سلامت کے مزاج کے خلاف، ان کی حرمت کے خلاف بات کہی ہے۔ وہ بادشاہ اعظم اگرچہ ہزاروں لوگوں کا خون کر جائے تو بھی اس کا ناز بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اس عمل کو اس نظر سے دیکھے جس نظر سے دیکھنے کا خدا کو حکم ہے، خدا کی طرف سے حکم ہے، خدا نے حکم دیا ہے، اس نظر سے اگر کوئی دیکھے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہاں چپ پڑی ہے۔ یہی رکھنا ہے دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی بددیانتی یہ ہے کہ اس مال برے طریقے سے یہ مال ہتھیاتے ہیں
اور احکام بدلتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، اور زر کے طمع کے لیے کتاب اللہ کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں اور منمانی تشریح کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی خیانت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے جو سچا راستہ ہے، جس میں امن ہے، عافیت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے، اور اطمینان قلب ہے، آخرت کی نجات ہے، خدا کی رضا ہے، اس راستے سے یہ روک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر لوگ لوٹ کر اس طرف آئے تو ان لوگوں کو ان مولویوں کی بدی شکل نظر آ جائے گی کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، اور دین کے اقدار کے اندر اقتداء خداوند ذوالجلال کیا ہے، اور مشیت رسول کیا ہے، مزاج رسول کیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دین کے نام پر دین میں رکھنا ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں۔ ڈاکٹر اقبال یہی تو نہیں، ایسے تو نہیں رویا کہ کلمہ پڑھ کر صاحب کلمہ کی عظمت کو برباد کرنا، اور کلمے کے نام پر کلمہ والوں کو ذبح کرنا۔ کربلا میں کیا ایسا ہوا نہیں؟ یقیناً ایسا ہوا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا ہوش کے ساتھ رہا کریں۔ یہ جو دین فروش ملا ہیں ان سے بچا کرو۔ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی معراج سمجھی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم عشق رسول کے ٹائٹل پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور درمیان کے اندر ہم اپنی وہ فکر جو ہمارے من کی پلیدی ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ امن والا ہے، آشتی والا ہے، حرمت والا ہے۔ ہم اللہ کے راستے سے رک گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپس میں ٹکرا گئے۔ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو قرآن کریم نے ٹائٹل کے طور پر یہ کہا ہے کل مومن اخوہ، شرقی ہو، غربی ہو، کالا ہو، گورا ہو، جیسا ہو، جب دامن محمد سے وابستہ ہو گیا تو اخوت کی عظمت میں آ گیا ہے۔ اب بھائی چارے کے تقدس میں اس کی زندگی گزرے گی۔ کالا گورے کا بھائی ہے، گورا کالے کا بھائی ہے، اجمی عربی کا بھائی ہے، اور عربی جو ہے اجمی کا بھائی ہے، اجمی عربی کا بھائی ہے۔ وہاں تو یہ تصور ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں ٹائٹل رکھتا ہے لہذا اس کو مار دیا جائے، فلاں ذہن رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے۔ مجھے اور کسی سے گلہ نہیں ہے، علماء اسلام سے گلہ ہے، کیونکہ علماء یہود کی بددیانتی تو ظاہر ہے، علماء نصارہ کی بددیانتی بھی ظاہر ہے۔ علماء اسلام کا کردار کیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ایسی امت دی تھی؟ رسول اللہ نے ایسی تربیت فرمائی تھی؟ کیا وحی کے جو معاملات ہیں اس میں ایسا تصور تھا جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ کوئی بندہ پتھر کی پوجا کرتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے، بت پرست کہلاتا ہے، اور پیتل کے بت کو پوجنے والا بھی مشرک کہلاتا ہے۔ اور جس نے کئی ہزار بت کھڑے کر دیے اسلام کے اندر مسلک کے، کیا اس کی پوجا کرنے والا مشرک نہیں ہے؟ افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ خدائے ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو من میں بت رکھتے ہو، حیرت ہے، لکڑی اور پتھر پوجنے والا مشرک ہے، اور من کے اندر چھپی ہوئی وہ مسلکی خواہش، اس کو پوجنے والا مشرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدائے ذوالجلال نے بڑی کھلی باتیں کی ہیں، وہ لا شریک ہے نا، اپنی بات میں بھی اور اپنی ذات میں بھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خدشے کا اظہار فرمایا کہ میری امت جو ہے اس بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ تو اس لیے کیونکہ حق کے راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، میں اگر اللہ کو سجدہ کروں تو یہ سجدہ عین اسلام ہے، اور میرا مد مقابل کسی مسلک کا بندہ سجدہ کرے تو وہ سجدہ ہی نہیں ہے۔ یہ مسلکی دکانیں، یہ بت ہیں، بت اور ٹریڈ کمپنیاں ہیں،
امت ان سے نکل آئے اور کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی اس اخوت کو سامنے رکھیں جس اخوت کا تصور قرآن دیتا ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، ہم آپس میں رحم دل ہو جائیں۔ یہ جو مولانا صاحبان کا بنایا ہوا تانا بینا مانا ہے، اپنے مزاج کا نام شریعت رکھ لیا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ الحمدللہ امت بیدار ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، یہ نفسیات بیان فرمائی ہیں مولانا صاحبان کی۔ وہ لوگ جو دین فروشی کر کے دین کے نام پر سرمایہ جمع کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کبھی ان کو یہ توفیق نہیں کہ اپنی جیب سے بھی کچھ آرانے خدا کی راہ میں خرچ کیے جائیں۔ لوگوں کو تو ہم دعوت دیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، کیا ہمارے لیے قرآن نازل نہیں ہوا؟ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں تمام مسالک کے اندر ایسے مقتدر علماء موجود ہیں جو ارب پتی ہیں، مگر انہیں کبھی توفیق نہیں ملتی۔ اور یہ بھی میرے مطالعہ میں ہے کہ ذاکرین ہیں یا نعت خوان حضرات ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ چند دنوں کے اندر اربوں پتی بن گئے، لیکن کبھی کسی نعت خواں کو، ذاکر کو کسی ایسے جلسے اور پروگرام میں نہیں دیکھا گیا نعت پڑھتے ہوئے یا مرثیہ پڑھتے ہوئے جس پروگرام کی غرض و غایت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ کیا یہی ہمارا دین ہے کہ ہم دین کے نام پر پیسہ جمع کریں، موج کریں؟ کتنے لوگ ہیں ان میں سے، ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ کتنے نعت خواں ایسے ہیں جو ایک ریڑھی باندھ تھے، ڈیریاں فروش تھے یا جوتیاں گاٹھے کرتے تھے، اب وہ ملوں کے مالک ہیں، انہوں نے کتنے مدارس بنائے ہیں۔ کتنے ایسے ذاکر ہیں جو چھابڑی فروش تھے، بس آواز آئی مرثیہ خانی کی اور چڑھ گئے، ہمارے مستوں نے انہیں جناب نواز دیا، اب وہ لینڈ کروزوں پر پھر رہے ہیں۔ لیکن ہے کسی کو توفیق کہ کسی امام بارگاہ میں کوئی 10 روپے دے دے، کسی مسجد میں کسی بین باہی کے لیے کوئی ایسا کم کر دے جو جس میں ثواب ہے، خدا کی رضا ہے، یا کوئی رفائی کام کر دے؟ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جو احتجاجی جلسے ہوا کرتے ہیں، اور خاص کر جب ہماری دینی اقدار زد میں آتی ہیں، مثلا ختم نبوت کا معاملہ ہے یا اور تحریکیں ہیں جو اسلامی چلتی ہیں، اور مل جل کر وہ سارے مکاتب فکر ایک تحریک کو جو لادینی قوتوں کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، اہل علم، یہ درویش، یہ بیچارے مولوی صاحبان، مدرسوں کے طالب علم، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں کہ دین کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دینا، اپنی جان دے دینی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نعت خواں وہاں آ کر خدا کے لیے نعت پڑھ رہا ہو، یا کوئی مرثیہ خواں وہاں آ کر مرثیہ خوانی کر رہا ہو یا ذاکری کر رہا ہو، نہیں دیکھا، تجربہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، جن بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں عام حالات میں، وہی پکڑ دھکڑ کر ہم کھڑا کر دیتے ہیں ممبر پر، کہتے ہیں کہ جناب اٹھو بھائی بولو نعت شریف، وہ بولتے ہیں۔ یہ اسی تصور کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ دین کے لیے، اس دین سے اس لیے وابستہ ہیں کہ دین بیچ رہے ہیں اور خزانے جمع کر رہے ہیں اور انہیں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، سنیے سب مولانا صاحبان میرے سمیت جو اس ذوق سے سرشار ہے کہ میں نے دین پر ہی سب کچھ کمائی کرنی ہے، دین کے لیے دینا کچھ نہیں۔ جس دین کے لیے میرے حسین نے علی اصغر کو ذبح کروایا، علی اکبر ذبح کروایا، اون محمد ذبح ہوئے، اہل بیت نے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ دین پر جھونک دیا ہے۔ اصحاب رسول علیہ الرضوان نے سب کچھ دین کے لیے جھونک دیا ہے۔ کیا ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں؟ کوئی پڑھ کے دیکھے، تبوک کے حالات پڑھ کر دیکھے۔ یہ مولانا صاحبان نہیں تھے، اصحاب رسول علیہ الرضوان اور اہل بیت علیہم الرضوان، اور جو نفوس قدسیہ سارا دن روزے سے گزاریں، شام کو کوئی یتیم مسکین اسیر آ جائے اور آواز لگائے تو وہ سب کچھ اٹھا کر دے دیں،
کیا ان کو قرآن نہیں آتا، ان کو نعتیں نہیں آتی، ان کو مرثیے نہیں آتے؟ چونکہ یہ بنائے دین کی حرمتوں سے آشنا ہیں اور وقار دین کا تقدس جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کو ان پر قربان کر دیا، اپنی ذاتوں کو قربان کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر جیسی ذات نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا۔ دین تو اس تسلسل میں آیا ہے اور ہم دین فروشی کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی روٹی کھانے پینے میں میزبان کے ہاں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو ہم سارا دن گالیاں نکالتے ہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے جو اس انداز میں دین کے تصور کو پیش کرتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے، فبشرہم بعذاب علیم، اے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے۔ ایسے کاروباری ملاؤں کو، کاروباری ذاکروں کو، کاروباری نعت خوانوں کو دردناک عذاب دے، دردناک عذاب کی بشارت دے۔ اور یہ جو سرمایہ تم کماتے ہو اس کا بھی سن لو۔ کڑوی ضرور لگے گی چونکہ حق بات ہے اور ہم تجربے سے گزر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں، پاک باز پارسا خدا ترس علماء بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ایسے علماء بھی ہیں، لیکن دین فروش ملا، دین فروش نعت خواں، دین فروش ذاکر جو ہے وہ سنیں جو دین کے ٹائٹل پر سرمایہ جمع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سرمایہ، یہ ٹکے، یہ سکے قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ جب یہ سرخ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کو نار جہنم میں رکھ کر اس کے منہ کو داغا جائے اس سکے کے اس تمازت سے۔ یہ جو جمع ہم کر رہے ہیں دین کا نام بیچ کر، اور ہم وقت کے حسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسان بن ثابت صرف نعتیں تو نہیں پڑھتے تھے، اور بھی ان کا کردار ہے، وہ کس نے ادا کرنا ہے۔ کعب بن زہیر صرف نعتیں تو نہیں پڑھتے تھے، وہ یرموک میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ کتنے اصحاب رسول ایسے ہیں۔ نعت خوانی بڑی عظمت، بڑی عظمت، بڑی عظمت ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پر حسن رسالت کا سودا کرنا یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ اور یہ نفسیات ہیں۔ ناظرین کرام، فرمایا فتقویٰ بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، ان مولویوں، ان نعت خوانوں اور ان ذاکروں جو اس انداز کے ہیں، جو اس تصور میں دین فروشی کر رہے ہیں، وہ کوئی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی ہو، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ چونکہ یہ طرز عمل پہلے علماء یہود میں تھا، علماء نصارہ میں تھا، اس بات کو آج کا عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، اور آج ہم میں بھی موجود ہے الا ماشاء اللہ۔ تو پھر فتقویٰ بہا، داغا جائے گا یہ ہمارے رخسار اس سکوں سے، ان ٹکوں سے جو ہم جمع کر رہے ہیں دین کے نام پر، ہاں جی، اور ہماری پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ ادھر سے سکہ رکھا جائے گا، ادھر سے نکل آئے گا۔ اس عذاب سے ڈر جاؤ جس عذاب کا تصور قرآن پاک دے رہا ہے۔ ھذا ما کنزتم، تو کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اللہ کا نام بیچا کرتے تھے، رسول اللہ کا نام بیچا کرتے تھے، اہل بیت کا نام بیچا کرتے تھے، یہ وہ خزانہ ہے، چکھو اس کے عذاب کو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر رہے تھے اور جس حوالے سے تم جمع کر رہے تھے، چکھو، تمہاری نیت میں بھلائی تھی ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ قدردان ہوں اہل علم کا، جن کے اندر فروغ علم کے لیے اخلاص کے جذبات ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، کردار کی عظمت میں بلند و بالا ہیں، اخلاق کی قوت میں وہ ایک معیار ہیں۔ میں ان کی جوتیوں کو سر پر اٹھانا اپنی معراج سمجھتا ہوں، مگر وہ لوگ جو دین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میں الحمدللہ جاتا آتا رہتا ہوں، بہت ساری کائنات میں پھرا ہوں، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میری یہ تنبیہ جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس طرز عمل سے گزر رہے ہیں۔ باز آ جائیں، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈر جائیں، رسول اللہ سے ڈر جائیں، اہل بیت کی حرمت سے ڈر جائیں۔ سودے کیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے خدائے ذوالجلال نے یہ رویہ بیان فرمایا، اور یہ میرا خیال ہوتا تو 1000 مرتبہ غلط تھا۔ یہ تو قرآن پاک کے نصوص ہیں، اور نصوص الہیہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اور یہاں میں ایک بات ذاتی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جرم یہود و نصارہ کریں تو قابل مواخذہ ہیں، وہ گندے ہیں جی، یہودی ہیں جی، عیسائی ہیں، اگر وہی عمل ہم کریں ہم پھر بھی چنگے ہیں۔ اس فلسفے کی مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی۔ ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، قرآن ایک قاعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اپنے ازواج مطہرات سے کہو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہارا ماحول، تمہاری عظمتیں عام عورتوں کی طرح نہیں، کائنات سے منفرد ہے تمہارا مقام کہ تم حرم نبوت میں رہتی ہو، لیکن انہیں یہ بھی سمجھا دو کہ حرم نبوت کی حرمت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کیا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب، اگرچہ تم حرم نبوت میں رہتی ہو، مزاج نبوت اور حرم نبوت کی حرمت کے خلاف اگر اقدام کیے تو پھر تمہیں دگنا عذاب ہوگا۔ تو جب اتنی بڑی لطافت پر جو نفوس قدسیہ تشریف فرما ہیں، ان کے لیے خدائے ذوالجلال نے یہ تصور دیا ہے کہ اگر ان سے بھی کچھ ایسا سرزد ہوتا ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے، اور دگنا مواخذہ عام لوگوں سے۔ تو مرتبے کا لحاظ کیوں نہیں ہم رکھتے ہیں؟ جس وقت ہم سودا بازی کرتے ہیں کہ اتنے ہزار دو، اتنے لاکھ دو، یہ کرو اور وہ کرو، کرتے ہیں یہ لوگ، یہ عوام کے لوگ خدمت کرتے ہیں، کون کہتا نہیں کرتے؟ اور اگر منہ پھاڑ کر مانگنا چاہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک نعت خواہ سے ٹائم مانگا اور اس سے کہا کہ ہم 40,000 روپیہ آپ کو پے کریں گے ایڈوانس، اور 1,00,000 روپیہ محفل میں پیش کریں گے، تو اس نے بات ہی نہیں سنی اور کہتا ہے کہ میرے یہ شایان شان نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مر جانا چاہیے اس حوالے سے پہلے، اس عمل سے پہلے، لیکن وہ غیرت مندوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے، جس کے من میں غیرت کا نشان ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور عوام الناس سے بھی میرا شکوہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین فروشی کرتے ہیں۔ کیا آپ اللہ اس کے رسول کی عظمت کا کسی سادہ لو انسان سے نہیں سن سکتے، یا سادے نعت خواہ سے یا سادے ذاکر سے نہیں سن سکتے؟ اپنے ذوق کی ترجمانی کے لیے ان کو ترجیح دو۔ یہ جو بکاؤ مال ہے اس سے نفرت کرو، یہ خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے گے۔ تو یہ قرآن پاک انہی حقیقتوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایمان والو، یقیناً بہت سارے احبار اور رہبان وہ مال کماتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے سچے راستے سے روکتے ہیں، اور مال جمع کرتے رہتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن ان کی نفسیات یہ ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ پر، مگر خود نہیں خرچ کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ سرمایہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے ماتھوں پر لگایا جائے گا، رخساروں پر لگایا جائے گا، کولوں پر لگایا جائے گا، پشت پر لگایا جائے گا، جہاں درد زیادہ ہو۔ تو ناظرین کرام، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس طرف لوٹ آیا، چونکہ یہ خرابی ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس کی نشاندہی کس نے کرنی ہے؟ ہم نے دین کی روحانی اقدار کے احیاء کے لیے کب کردار ادا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک صرف داستان سرائی نہیں ہے، یہ رویوں کے اندر نور پیدا کرنے والی تعلیمات ہیں، یہ زندگی کو جلا دینے والی عظمتیں ہیں، اور زندگی کی روشن حقیقتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ زندگی آج کیوں اس کے خد و خال پریشان کن ہیں؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں رہنما وہ ملے ہیں جو راہزن ہیں، لباس خضر میں پھرتے ہیں، آزار و راہزن۔ زندہ رہنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ جو خود مخلص نہیں، آپ کو اخلاص کی دولت کیسے دے پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اور ان کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور ان کی سزا کا تعین فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت کے حالات کے مطابق جو اس وقت کے لوگوں کے ہاں مسلم حقائق تھے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ یہ سال کے 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک،
اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی حرمت کو کفار بھی تسلیم کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ حرمت والے ہیں قیام امن کے لیے کردار دینے کے لیے، تو بھائی ہم اپنے دین کے اندر بھی اس کو احترام دیتے ہیں۔ جب نظام کائنات کے اندر قیام امن ہی دینا ہے تو ہم اس سے ایگری ہیں اس حوالے سے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، تمام مشرک جو ہیں چونکہ بدعہد ہو چکے ہیں لہذا ان سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے لیے براہ راست سب کے لیے یکساں ہے کہ سب کو رگڑ دو جو مسلمان ہے۔ تو یہ الٹرنیٹلی ہے، ایسا ابتدان نہیں ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے اس کو تحقیق کیا جائے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا دفاع صورت میں تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّ لَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا مہینہ پیچھے ہٹانا نہیں ہے، یہ کمی بیشی کرنے لگ گئے، یہ بدعہد۔ یعنی ایسا ہوا کہ اگر حرمت والے مہینے میں کچھ چند دن رہتے ہیں تو وہ ان دنوں کو پھلاں کر کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں دن یہ ہو گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے ان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات پر مواخذہ فرمایا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہوا، ہمارے حکمرانوں نے بھی ایسا کیا کہ بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا ذاتی غرض کے لیے، یہ ہوا ہے، یہ شریعت بدلی ہے۔ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا، یہ مت کہنا کہ میں کسی ایسے عمل کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ ان حکمرانوں کے دور میں ایسا ہوا ہے جن کو آج آپ سلطان اسلام کہتے ہیں، جن کو آپ آج مجتہد اعظم کہتے ہیں، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ شریعت کو مسخ کرنا کیا یہ اجتہاد ہے؟ جب حکمران طبقہ، جب علماء طبقہ شریعت کی اقدار کو اپنی خواہش نفس کے لیے قربان کرتے رہیں گے تو پھر قیام امن تو دور کی بات ہے، انسانیت ہی نہیں قائم رہ پائے گی۔ اس لیے شریعت کے تابع ہونا یہی بقائے حیات کے لیے ضمانت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر میں یہ بڑھتے جاتے ہیں، یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، اس برس اس سال اسے حلال ٹھہراتے ہیں ایک سال ایک چیز کو، اور پھر اگلے سال اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی حلت اور حرمت کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا، جس کی بابت جو جی چاہا اسے حلال قرار دے دیا اور جب جی چاہا اسے دوسری چیز کو حرام قرار دے دیا۔ تو حلت اور حرمت کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم تھوڑا سا سورہ اعراف میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وقار بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور اس وقار کی تاریخ کا تصور بھی دیا کہ یہ چیزیں تورات کے اندر بھی ہیں، زبور کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں۔ عظمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیمانے میں بیان فرمایا گیا، الذین یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف ویحل لهم الطیبات وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تورات کے اندر بھی ہم نے اوصاف محمد کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی صفات میں سے جو امتیازی خصوصیات اور صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی کا حکم دیتے ہیں اور ہر برائی سے روکتے ہیں، اور ان کی نبوی نگاہ میں اتنی بصیرت ہے، اتنا کمال ہے کہ چیزوں کی خلقت سے بھی واقف ہیں کہ کون سی چیز خلقتاً پلید ہے اور کون سی پاک ہے۔ جو ان کی نگاہ میں جس کی خلقت پاک ہو اس کے استعمال کے لیے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور جو پلید ہو، جو اخلاق انسان پر برا اثر اندازی کرے جو چیز، اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے یا رسول کے پاس ہے؟ لیکن یہاں کیا ہے، ہم چاہیں تو
جس کھانے پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اسے حرام قرار دے دیں کہ جناب یہ تو غیر اللہ کے نام پر ہے، یا برکت کے لیے جس کھانے پر دعا مانگی جائے جناب یہاں تو غیر کا نام آ گیا ہے، یہ حلال نہیں رہا اب حرام ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کسی بزرگ کے لیے کوئی ایثار ثواب کے لیے وہ خیر خیرات ہے، مساکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور اس کے ثواب کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کا جب ہمیں ثواب عطا فرما، اس ثواب کے نور سے ہمارے فلاں بزرگ کو بھی اللہ اس نور سے مستفید فرما، تو ان کو تو ثواب پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب والا شرک ہو گیا ہے اور یہ بدعت ہوگی اور یہ حرام ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے تصورات جاہلانہ ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، یہ ذاتی اغراض و مقاصد ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو مرضی سے دین کی تبدیلی جو ہے یہ جرم ہے، اس وقت جو کرتے تھے وہ بھی جرم ہے اور جو آج ہم کر رہے ہیں یہ بھی جرم ہے۔ جب تک اس جرم کا ارتکاب رہے گا تو اسلام کی آفاقی تعلیمات جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گی۔ کیوں کہ اسلام کے ٹائٹل پر ہم اسلام کی جڑوں کو کھیڑ رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر اسلام کو ذبح کر رہے ہیں اور اقدار اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کب تک جاری رہے گا؟ کیوں نہیں ہمیں شعور آتا، کیوں نہیں خدا کا خوف آتا کہ ہم اسلام کی حرمت کا اس انداز میں احیاء کریں جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مزاج گرامی کے اندر جو چیز موجود ہے ہم اس کو سامنے لے آئیں۔ ہم اپنے مزاج کے جو نشیب و فراز ہیں اسی الٹ پلٹ کو دین سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایسا دین نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِمَا یُوَاطِئُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللہ، وہ دوسرے برس اسے حرام قرار دے دیتے تھے اور ان گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ یہ بہت بڑے کام ہیں۔ اور زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان نے ان کے اس تصور کو ان کے لیے مزین کر دیا کہ آپ بڑا دینی کام کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، شیطان چڑھا ہوا ہے، جو خود غرض قسم کے ملا اعظم کے ہیں لوگ، وہ اس شیطان ان کی بغلوں میں ہے، ان کی پشتوں میں ہے، ان کے خیالوں میں ہے، ان کے دماغوں کے اندر ہے، لہٰذا ان کو پوچھ رہا ہے کہ تم ہی حق پر ہو، مد مقابل حق پر نہیں ہے، لہٰذا اس کو تہہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر کے لیے ہدایت نہیں رکھتا، نہیں دیتا کسی کافر کو ہدایت، کیونکہ اس نے اقدار دین کی حرمت کا مذاق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو محفوظ فرمائے اور علماء کو وہ شعور دے جو اللہ کی توفیق سے وابستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی حرمت سے وابستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔